بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہیں کہ وینسڈے ہم نے شروع کیا ہے، اس کو ہم نے مختص کیا ہے ادب کے نام پر، اور ادب کے لحاظ سے جو ہے کسی نہ کسی بہترین جو اپنے دور کے رہ چکے ہوئے شاعر ہیں ان میں سے کسی ایک شاعر کا انتخاب جو ہے وہ ہم اس میں کریں گے، اور انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ ایک شاعر ایوری وینسڈے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ان کی جو تاریخ، ان کی پیدائش، ان کی کس طرح سے ان کا جو رغبت جو ہے وہ شعر کہنے کی طرف ہوئی، اور کس طرح پھر کوشش ہماری یہ کہ محمد وال محمد کی جو مدح ثانی کرتے رہے، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے بہت ہی معزز مہمان جو لکھنؤ سے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ڈاکٹر شفق صاحب، ان سے ہم جو ہیں وہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ ٹاپک ہے وہ جیسے کہ وینسڈے کو ہم نے اس حساب سے رکھا ہے کہ اس پہ ہم بات کر سکیں کسی ایک پوئٹ پہ۔ آج کے ہمارے شاعر ہوں گے آج مرزا سلامت علی دبیر، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا خاقان سخن مرزا دبیر۔ اور ناظرین، ہم نے اس پر گفتگو کرنے کے لیے، اس ہستی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی معزز مہمان جو کہ لکھنؤ سے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، سلطان الذاکرین مولانا ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق، جو کہ صدر ہیں شعبہ اردو حسین آباد گورنمنٹ کالج لکھنؤ کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ، جی اللہ کا شکر ہے۔ شفق صاحب، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ میں جی میرا خیال ہے کہ چونکہ لانگ ڈسٹنس کال ہے انڈیا لکھنؤ سے جو ہے ہمارے ساتھ مرزا صاحب شامل ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ کنٹرول روم سے کہیں گے کہ وہ ان کا نمبر جو ہے وہ ہمیں ملا کر دیں تاکہ ہم ان سے دوبارہ رابطہ قائم کر سکیں، اور ان کی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ مرزا سلامت علی دبیر پر ہم جاری رکھیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم انہی سے ہی جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ اپنی اس کا آغاز کریں، کیونکہ بہتر طریقے سے، بہتر انداز سے ایک ماہر ادب جو ہے وہی بتا سکتا ہے کہ گفتگو کس طرح کسی شاعر کی زندگی کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائی جا سکتی ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ہماری جو نئی نسل، تو خیر بہت دور کی بات ہے کہ ہم ان کو اردو ادب کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ کیسے بنائے رکھیں، کیسے جمائے رکھیں۔ جی ہلو جی آپ کی لائن جی جو وہ ہے نیٹ ورک کی شاید کچھ پرابلم تھی۔ جی جی ہاں ہم بات کر رہے تھے، پلیز آپ آپ کی آواز میں بالکل نہیں آ رہی تھی، آپ دوبارہ سے آغاز کیجیے گا۔ جی بہتر ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مرزا سلامت علی دبیر کی پیدائش 29 اگست 1803 عیسوی میں دہلی کے مشہور محلے بلی ماران میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کے آبا و اجداد سفر کر کے لکھنؤ تشریف لائے، اور پھر لکھنؤ میں مرزا دبیر کے مرثیے کا جو عروج کا زمانہ ہے وہ لکھنؤ کا زمانہ ہے، اور ان کی وفات لکھنؤ میں ہی 6 مارچ 1975 عیسوی کو ہوئی۔ اور ان کے جد جو ایران سے تشریف لائے تھے ہندوستان، ان میں ایک بہت ہی مشہور شخصیت گزرے ہیں ملا ہاشم شیرازی، جن کا نثار تخلص ہوا کرتا تھا، وہ فارسی کے بڑے شاعر تھے۔ ان کی مثنویاں بہت مشہور ہیں، فارسی ادب میں بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے ان کی مثنویوں کو، اور مرزا دبیر نے اس پر ہمیشہ فخر بھی کیا ہے کہ مطلب میں ملا ہاشم شیرازی کی نسل سے ہوں گویا ایک طرح سے۔ تو ان کے والد مرزا غلام حسین اور ان کے دادا مرزا غلام محمد، یہ حضرات تو شاعر نہیں تھے مرثیے کے، انہوں نے مرثیے نہیں کہے ہیں، لیکن مرزا دبیر کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ انہوں نے 12 سال کی عمر میں یعنی 1815 عیسوی میں شاعری کا آغاز کیا، اور ان کے والد مرزا غلام حسین انہیں لے کر اس وقت کے بڑے شاعر مرثیے کے میر ضمیر کے پاس لے کر گئے، اور میر ضمیر سے درخواست کی کہ ان کو آپ اپنی شاگردی میں لے لیں، تو میر ضمیر نے کہا کہ انہوں نے کچھ کہا ہو تو سنائیں۔ تو مرزا دبیر نے اس وقت ایک قطع سنایا، اس وقت تک وہ بھی دبیر نہیں بنے تھے، سلامت علی تھے، تو انہوں نے قطع سنایا کہ کسی کا کندہ نگینے پہ نام ہوتا ہے،
کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے، عجب سرا ہے یہ دنیا کہ جس کی شام و سحر کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی ضمیر نے یہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تخلص کیا ہے؟ اس وقت تک تخلص کچھ نہیں تھا، بس سلامت علی تھے یہ۔ تو ضمیر نے کہا کہ آج سے آپ کا تخلص دبیر ہے، اور اس دن سے مرزا سلامت علی دبیر بن گئے، اور پھر دبیر بن کر آسمان ادب پر چھا گئے، اور 10 سال تک ضمیر زندہ رہے اس واقعے کے بعد۔ تو جب تک ضمیر زندہ رہے اس وقت تک انہی نے ضمیر سے شاگردی کا سلسلہ رکھا، اور جب ضمیر کا انتقال ہو گیا تو پھر خود ہی استاد الشورا ہو گئے، اور بہت ساری ایک صف ہے پوری شاگردوں کی جو ان کے شاگردوں نے مرثیے میں خدمات انجام دیے ہیں۔ وہ ان کا تذکرہ اس وقت موقع نہیں ہے کیونکہ ابھی ہمیں دبیر پہ بات کرنا ہے۔ تو دبیر کے حوالے سے یہ بھی میں عرض کرتا چلوں ابتدائی منزل میں کہ انہی نے 675 مرثیے کہے ہیں، اور ان کے اشعار کی جو تعداد ہے وہ 1,20,000 ہے۔ یعنی اردو میں آپ کو ملے گا نہیں کوئی ایسا شاعر دوسرا کہ جس نے اتنی تعداد میں اشعار کہے ہوں۔ اور کہا جاتا ہے نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے کہ صاحب انہی نے بڑے اشعار کہے اور ان کے پاس ذخیرہ الفاظ بہت تھا، لیکن جب تحقیق کی گئی تو ان کے جو اشعار کی تعداد ہے وہ فقط 8,500 ہے۔ اچھا، اب آپ سوچیں کہ 8,500 اشعار جس نے کہے نذیر اکبر آبادی نے، ان کے بارے میں ایک رائے قائم کر لی گئی کہ ان سے زیادہ ذخیرہ الفاظ نہیں کسی کے پاس، اور انہی نے جس طرح لفظوں کو استعمال کیا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مرثیے کا مطالعہ نہیں کیا سنجیدگی کے ساتھ۔ اب آپ سوچیں کہاں 1,20,000 اور کہاں 8,500۔ بالکل بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مرزا دبیر اور میر انیس سے زیادہ ذخیرہ الفاظ اردو کے کسی شاعر کے پاس نہیں۔ بالکل جی۔ تو اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مرزا سلامت علی دبیر ان کی کیا سرکمسٹانسز تھے، بچپن کیسا گزرا، کیا بہت زیادہ یہ مائل تھے ادب کی طرف، یا ایک عام بچے کی طرح زندگی جو تھی ان کی بسر ہو رہی تھی؟ نہیں، یہ شروع ہی سے شاعری کی طرف مائل تھے۔ ظاہر سی بات ہے 12 برس کی عمر میں اتنے عمدہ اور اتنا پختہ کلام، جیسا کہ ابھی میں نے ایک نمونہ پیش کیا، جو بچہ شاعری کر رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے اس میں شروع ہی سے یہ چیز پائی جا رہی تھی، اور ان کی تربیت بھی اس طرح سے کی تھی ان کے اساتذہ نے۔ عربی فارسی خصوصاً ان کی بے پناہ مضبوط تھی اور زبردست دسترس تھی ان کو ان زبانوں پہ۔ اس کے علاوہ جو اس وقت کے وہ علوم تھے جو رائج تھے، ان علوم کے بارے میں بھی خاطر خواہ انہیں معلومات تھی، اور ان کا جو طریقہ تھا مرثیہ کہنے کا اس کے بارے میں ان کے ایک شاگرد شاہ عظیم آبادی نے تحریر کیا ہے، ان کی کتاب ہے پیغمبران سخن۔ تو انہوں نے پیغمبران سخن میں لکھا ہے کہ جب نماز شب پڑھنے کے لیے جاتے تھے یہ، تو نماز شب پڑھنے کے بعد، یعنی اب آپ دیکھیں کہ طہارت کا کیا عالم ہے، مرثیہ کس انداز میں کہتے تھے مرزا دبیر، کہ کیا ان کے یہاں مرثیے کی عظمت تھی کہ جب وہ امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں تو پہلے نماز شب ادا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے لیے آج کے جو ہمارے ذاکرین ہیں اور ہمارے مرثیہ نگار حضرات ہیں ان کے لیے ایک طرح سے یہ نمونہ عبرت بھی ہے کہ دیکھیں آپ مرثیہ اور یہ ذکر اہل بیت کی عظمتیں کیا ہیں اور ان کے آداب کیا ہیں۔ تو مرزا دبیر کے بارے میں لکھا ہے ان کے شاگرد نے، شاہ عظیم آبادی نے، کہ ہمیشہ نماز شب پڑھتے اور نماز شب پڑھنے کے بعد نماز فجر تک مستقل وہ اشعار کہتے، اور جب نماز فجر کا وقت ہونے لگتا اس وقت وہ اس سلسلے کو موقوف کرتے اور پھر نماز صبح ادا کرتے۔ نماز صبح ادا کر کے تہنے خانہ میں آتے جہاں پہلے سے کاتب موجود ہوتے تھے، وہ پھر ان کاتبوں کو آ کر وہ مرثیہ جو وہ کہتے تھے وہ صاف کراتے تھے، پھر وہ بولتے جاتے تھے، وہ لکھتے جاتے تھے۔ تو یہ اہتمام مرزا دبیر کا تھا مرثیے کے حوالے سے۔ اور مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں مرزا دبیر کے مرثیوں کی تعریف کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مرزا دبیر کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک صفت دی تھی کہ ان کے کلام میں فیض تاثر بہت تھا اور حسن قبول۔ بالکل۔ تو اس طرح سے آپ اگر دیکھیں گے مرزا دبیر کے ہیں بچپنے سے ہی وہ چیزیں تھیں اور عہد شباب تک اور آخر ایام تک انہوں نے ان چیزوں کو برقرار رکھا۔ ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے گا شفق صاحب کے کتابوں کے کچھ نام ہمیں بتا دیجئے تاکہ اگر ناظرین جو ہیں وہ مطالعہ کرنا چاہیں ان کی بکس کا، کوئی بکس کا نام بتا دیجئے۔ جی
جی بالکل بالکل، میں بتاتا ہوں. دیکھیے آج سے تقریباً 17 سال پہلے پروفیسر گوپی چند نارنگ نے دہلی میں ایک سیمینار کیا تھا انیس اور دبیر پر. 200 سالہ یادگار منائی جا رہی تھی. اس زمانے میں لکھنؤ یونیورسٹی میں ایم اے کا اسٹوڈنٹ تھا. تو میں نے بھی ایک رسالہ نکالتا تھا باب شرع علم، اس کا 19 نمبر نکالا تھا 2001 میں. تو 2002 میں یہ 200 سالہ یادگار منائی جا رہی تھی، تو وہاں پر ایک سیمینار ہوا تھا اور بہت یادگار سیمینار تھا، عالمی سیمینار تھا. پوری دنیا سے رسائی ادب کے ناقدین کو اس میں بلایا گیا تھا. اس سیمینار میں نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ انیس اور دبیر کا کلام اثر نو، کیونکہ پرانے جو ہمارے مخطوطے ہیں اور جو پرانی کتابیں ہیں اس میں اغلاط کافی ہیں، ایک بات پھر سے مرتب کیا جائے اور اس سے انتخاب کم سے کم، اگر مکمل کلام نہ ہو تو کم سے کم انتخاب ساہتیہ اکیڈمی شائع کرے. تو اس تجویز کو میری منظور کر لیا گیا تھا اور انتخاب مراثی دبیر سید تقی آبدی جو ہمارے بڑے اہم محقق اور ناقد ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، تو ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی اور انہوں نے یہ کام کر دیا اور مراثی دبیر کے نام سے، انتخاب مراثی دبیر کے نام سے وہ کتاب ساہتیہ اکیڈمی نے یہاں انڈیا سے چھاپی ہے. اور انیس کے حوالے سے یہ کام پروفیسر انیس اشفاق کو دیا گیا تھا اور روح انیس سید مسعود حسن رضوی ادیب کی کتاب تھی وہ، تو انہی نے وہ انتخاب کیا تھا انیس کے مرثیوں کا، اسی کو اثر نو پیش گفتار کے ساتھ انہی نے شائع کیا. اور انیس اور دبیر جو یہ سیمینار ہوا تھا، اس حوالے سے جو مقالے شائع ہوئے تھے، وہ کتاب بھی بڑی اہم ہے. اگر انیس اور دبیر کو سمجھنا ہے اس میں بڑی معاون ثابت ہوگی. اور دوسرے خود کلام دبیر کے بہت سارے نسخے ہیں جو انتخابات ہندوستان سے بھی شائع ہوئے ہیں، پاکستان سے بھی شائع ہوئے ہیں، تو ان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یقیناً دبیر فہمی میں ہمیں آسانیاں فراہم ہوں. اچھا ٹھیک، یہ بتائیے گا مرثیہ کے بارے میں بتائیے گا کہ مرثیے کس انداز میں لکھتے تھے. اور جیسے کہ آپ نے بتایا ہمیں پچھلے پروگرام میں بھی کہ جو میر انیس تھے انہوں نے صرف اور صرف اس کے بعد جب ان کے والدوں نے کہہ دیا تو انہوں نے صرف اور صرف محمد و آل محمد علیہ السلام کے بارے میں ہی لکھا. تو کیا دبیر نے بھی کچھ ایسا زندگی کا راستہ اختیار کر لیا تھا؟ دیکھیے مرزا دبیر کے بارے میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ انہیں نے کبھی غزلیں یا کوئی دوسری شاعری کی ہو. یعنی یوں تو تمام اصناف ادب پہ انہیں عبور تھا. اگر رسمن انہیں نے کی ہو تو اس کا ذکر کوئی بہت خاص نہیں ہے، لیکن انہیں نے اپنا سارا وقت صرف کر دیا تھا اہل بیت علیہ السلام کے لیے. انہیں نے رباعیاں کہی ہیں، بے انتہا رباعیاں ہیں ان کی، اور انہیں نے سلام کہے ہیں جن کی تعداد کافی ہے، بڑی تعداد ہے، اور مرثیے جن کا میں نے ذکر کیا. مرزا دبیر کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ زبان کی پاکیزگی کا بہت خیال رکھتے تھے. الفاظ کی بندش اور لسانی محاسن پر بہت زور صرف کیا انہوں نے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کا اسلوب باوقار اور پرشکو ہے. اور دبیر کے مرثیوں میں آپ دیکھیں محاوروں کی فراوانی ہے، ضرب الامثال کی ارزانی ہے، اور لفظوں پر قادر الکلامی کا اظہار جس حاکمانہ اور مالکانہ انداز میں ان کے یہاں کیا گیا ہے وہ آپ کو کہیں دوسری جگہ نہیں ملے گا. ان کے مرثیوں میں نئے مضامین، نئی ترکیبیں، بندشیں، صنعتیں اور نادر تشبیہیں اور استعارے اس کثرت سے ملیں گے آپ کو کہ جیسے محسوس ہوتا ہے کہ آسمان ادب پہ ستاروں کی کہکشاں سجی ہو. یہ مرزا دبیر کا خصوصی کمال تھا. اور استعارہ ایک علم بیان کا ایک اہم جز ہے. استعارے کے معنی مستعار لینا ہے. ارسطو نے اسے کلام کی صفائی کی کلید اور کلام کی شگفتگی کی ضمانت قرار دیا ہے. ہر چند کے تشبیہ اور استعارہ ایک ہی قبیلے سے ہیں، لیکن دونوں میں ذرا سا فرق ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جوان شیر جیسا ہے تو تشبیہ ہے، اور جب ہم نے کہا کہ جوان شیر ہے تو وہ استعارہ بن جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیں حضرت عباس علیہ السلام کو جب وہ شعر کہتے ہیں اور استعارہ کرتے ہیں اپنے کلام میں تو کیا خوبصورت شاعری کرتے ہیں، کیا خوبصورت مرثیہ کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ کس شعر کی آمد ہے کرن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قطرے سلاطین زمن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. اب آپ دیکھیے اس بند میں حضرت عباس کو انہوں نے شعر کہا، تو یہ استعارہ ہے، استعاراتی نظام ہے ان کی شاعری کا. اور اس میں کیا کیفیت پیدا کر دی ہے، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو ایک وجد کی کیفیت جاری ہو جاتی ہے. اور بڑے شاعر کی شناخت یہی ہے
کہ وہ استعارے کا صحیح اور عمدہ استعمال کرتا ہے. بڑا شاعر معمولی لفظ کو بھی عظیم استعارہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. دبیر کا استعاراتی نظام دیکھنا ہو تو ان کا ایک اور مختصر سا مرثیہ ہے جس کا میں حوالہ دینا چاہوں گا. اس میں فقط 35 بند ہیں. جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں. آپ اس مرثیے کا بالاستعاب مطالعہ کریں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں دبیر نے کس قدر مستحکم استعاراتی نظام پیش کیا ہے. دبیر کا یہ مرثیہ جب سے شروع ہوتا ہے, لفظ جب سے. مرزا دبیر کے تقریباً 80 مرثیے ایسے ہیں جن کا آغاز لفظ جب سے ہوتا ہے. دراصل یہ قرآنی اسلوب کو اختیار کرنے کی ایک شعوری کوشش تھی دبیر کی. قرآن کی بہت سی آیات کا آغاز لفظ اذا سے ہوتا ہے. مثلاً وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, یعنی جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو یہ لفظ جب آیا. تو دبیر نے اسی لفظ جب کو, یعنی اذا کو جب ہم اردو میں کہیں گے تو جب کہیں گے, اردو شاعری میں استعمال کیا, اور کیا خوبصورت انداز میں. آپ دیکھیے اس کا ایک بند میں پڑھنا چاہوں گا اس مرثیے کا بھی, کہ جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں, ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں, قبلائے دین کیا قصد عبادت رن میں, شکل محراب بنی تیغ شہادت رن میں, غل ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں, تیغوں کے سائے میں شبیر ازاں کہتے ہیں. بہت خوب. اب آپ دیکھیے اس میں جو ایک کیفیت مرزا دبیر نے بھر دی ہے اپنے لفظوں کے ذریعے سے. بالکل. اور لفظوں کا جس طرح سے استعمال انہوں نے کیا ہے وہ یا تو انیس سے مختص ہے وہ شے یا ان سے. ان دو کے علاوہ کہیں دوسری جگہ پہ یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. ٹھیک. تو ہمیں میں چاہتی تھی کہ اگر آپ ایک چھوٹا سا اور کلام جو ہے وہ ناظرین کی نظر کر دیجئے تو بہت بہتر ہوگا. بالکل. میں اس موقع پر ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ اکثر یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دبیر اور انیس میں گویا خدا نخواستہ کوئی آپس میں رنجش تھی یا کوئی ایک دوسرے کے مخالف تھے. ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. وہ دبیری اور انیسی ہے, دو گروہ ضرور بن گئے تھے, لیکن انیس اور دبیر میں کبھی کوئی کسی کا مخالف نہیں رہا. ہمیشہ دونوں نے ایک دوسرے کا احترام کیا, اور دبیر کہتے تھے انیس کو کہ وہ صاحب کمال ہیں, اور انیس کہتے تھے دبیر کو کہ وہ صاحب کمال ہیں. اور ان دونوں میں آپس میں اگر مقابلہ تھا تو صرف شاعری کی حد تک تھا کہ خوبصورت استعارے, خوبصورت زبان, خوبصورت منظر نگاری اور کردار نگاری, سیرت نگاری, اس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں. میں نے پچھلے پروگرام میں جب انیس کے حوالے سے گفتگو کی تھی تو منظر نگاری صبح کی پیش کی تھی, کچھ بند آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں نے پیش کیے تھے. جی, تو میں چاہتا ہوں کہ اب آپ دیکھیں صبح کی منظر نگاری دبیر کس طرح سے کرتے ہیں. انیس و دبیر کا فرق اسی سے واضح ہو جائے گا. آپ دیکھیں, کہتے ہیں کہ جب سرنگوں ہوا علم کہکشان شب, خورشید کے نشان مٹایا نشان شب, تیرے شہاب سے ہوئی خالی کمان شب, تانی نہ پھر شعائے قمر نے سنان شب, آئی جو صبح زیور جنگی سوار کے, شب نے ذرا ستاروں کی رکھ دی اتار کے. اب دیکھیے دوسرے بند میں کہتے ہیں شمشیر مشرقی جو چڑھی چرخ پر شتاب, پھر تیغ مغربی نے دکھائی نہ آب و تاب, تھا بس کے گرم خنجر بیضائے آفتاب, باقی رہانا چشمہ نیلو فری میں آپ, محتاج مہتاب ہوا آب و تاب کا, باغے جہاں میں پھول کھلا آفتاب کا. یہ دیکھیے کیا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں. یعنی صبح ہو رہی ہے کربلا میں یوم عاشورہ کا منظر. خورشید نے برہم جو کیا دفتر انجم, سالار قمر لے کے چلا لشکر انجم, ذروں کو تجلی نے کیا ہم سر انجم, زائل صدف شب سے ہوئے گوہر انجم, انگشتری عرش کا خورشید نگی تھا, کیا خوب نگی تھا کہ جہاں زیر نگی تھا. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے اس صبح کا منظر, یعنی الگ الگ انداز میں. وہ جو انیس نے دعویٰ کیا تھا ایک رنگ کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں, یہی دونوں میں مقابلہ تھا کہ جو جس انداز میں انیس باندھ رہے تھے جس مفہوم کو, اسی انداز میں وہ باندھتے تھے, لفظ بدل جاتے تھے, اور دونوں کوشش کرتے تھے کہ ایک دوسرے پر سبقت حاصل کریں. یا کہتے ہیں یہ اسی حوالے سے صبح کے حوالے سے ایک اور بند سنانا چاہتا ہوں کہ منشی سحر مہر سے لے کر قلم زر, لکھنے لگا معزولی و منصوبی لشکر, فرو پیائے شب کو کیا خارج دفتر, منصوب ہوا عامل روز اپنی جگہ پر, چہرہ نہ رہا لشکر انجم میں کسی کا, پروانہ چراغوں کو ملا برطرفی کا. دیکھیے کیا خوبصورت انداز سے آلات جنگ کے ذریعے سے انہیں نے صبح کے منظر پیش کیے. انیس نے کیا کیا تھا,
انہی نے جو مناظر قدرت ہیں، جو صبح کے وقت ستارے اور آسمان پر جو شب کے وقت چاند اور جو آسمان کے وقت کہکشاں، آسمان پر کہکشاں ہوتی ہے رات کے وقت، اس کے حوالے سے صبح کا منظر پیش کیا، اور انہی نے آلات جنگ اور آلات حرب کے ذریعے صبح کا منظر پیش کیا. کیا خوبصورت تمثیلات ہیں، آپ دیکھیں تو قارئین خود محظوظ ہوں گے. جی بالکل. جی اچھا، اس مرزا سلامت علی دبیر کے بارے میں جو بھی آپ نے گفتگو کی بہت ہی عمدہ رہی اور بہت اس کے لیے شکریہ ادا کریں گے. میں چاہی تھی کہ شفق صاحب ہم ہر جو وینسڈے جب ہم یہ بات کریں گے کسی شاعر پر تو آپ کی تھوڑی سی اور ہم جو ہے آپ کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، تو آپ ہمیں 2-3 لفظ ایسے بتا دیجیے کیجیے جو ہم عموماً جو ہے وہ غلط استعمال کرتے ہیں، اس کا تلفظ جو ہے ہم غلط کرتے ہیں. ظاہر ہے کامنلی آپ سنتے ہوں گے، ظاہر ہے میری بھی بہت ساری غلطیاں ہوں گی، عام بات کرتے ہوئے بھی ہم بہت ساری غلطیاں اردو میں کرتے ہیں. تو میں چاہ رہی ہوں کہ ایک چھوٹی سی ہم کوشش کریں کہ ہماری اردو جو ہے وہ بہتر ہونے لگے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے جو ہے اس کا تلفظ ادا کر سکیں. بالکل. دیکھیے آپ نے جو کہا صحیح تلفظ کے بعد اور کچھ الفاظ ایسے ہم منتخب کریں کہ جن سے صحیح تلفظ ادا کیا جائے، لوگوں کو معلوم ہو کہ صحیح تلفظ کیا ہے، عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، منتخب کر لیں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ جو ہم مرثیہ پڑھتے ہیں، جس شاعر کا ذکر کرتے ہیں، اس کے ہی جو یہ اشعار میں نے پڑھے، جیسے بہت سارے ابھی پڑھے ہیں، ان میں سے ہی کچھ الفاظ منتخب کر لیں اور ان کے معنی بھی اور ان کے معنی کے ساتھ ساتھ صحیح تلفظ پر بھی زور دیں اور بتائیں قارئین کو اور ناظرین کو کہ اس کا صحیح تلفظ کیا ہے. حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جو قارئین ہیں اور معاف کی جگہ ناظرین ہیں اور سامعین ہیں، وہ سب اتنے بلند ذوق رکھنے والے ہیں جو میں بعد میں تبصرے سنتا ہوں اور پھر میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں بہت سے، جن کے پاس جو فیس بک وغیرہ سے مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ آپ کے ناظرین بہت علم اور ذیف ہیں، حضرات ہیں. ان کے لیے میرے خیال سے اس طرح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ وہ سمجھیں گے تو میں ضرور اس پر بھی روشنی ڈالوں گا اور گفتگو کروں گا. لیکن آخری بات، اب میں سمجھتا ہوں وقت شاید ہمارا ختم ہو رہا ہے، تو میں ایک بات اور ضرور کہنا چاہوں گا مرزا دبیر کے حوالے سے کہ مرزا دبیر وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے خود اپنی تاریخ وفات لکھی. یعنی میر انیس کو شرف حاصل تھا کہ میر انیس کے انتقال کے بعد مرزا دبیر جیسا شاعر موجود تھا ان کا قطع تاریخ لکھنے کے لیے، لیکن مرزا دبیر کو شاید اس کا احساس تھا کہ میرے بعد انیس جیسا کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے خود دعا کی پروردگار سے اور اپنی تاریخ مخصوص کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کی. اور ان کی وہی تاریخ جو انہوں نے اپنے 4 مصروں میں تاریخ کہی تھی، اسی تاریخ میں ان کی وفات ہوئی. یہ بہت بڑا مطلب اللہ تعالیٰ کا کرم اور ایک اعجاز ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ، اور یہ شرف ہے دبیر کے لیے. انہوں نے کہا تھا کہ جب مصفی ہستی میرا برہم کرنا، یہ ربائی مرزا دبیر، جب مصحف ہستی میرا برہم کرنا، سی پارے ایام محرم کرنا، برباد نہ جائے میری خاکیں گردوں، تیار چراغے بزم ماتم کرنا. اب اس میں دیکھیے سی پارے ایام محرم، یعنی 30 محرم انہی نے گزارش کی پروردگار سے کہ میرے رب میری تاریخ وفات 30 محرم کو ہو، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ان کی قبول کی اور دبیر کا انتقال 30 محرم 1292 ہجری میں ہوا، یعنی 1875 عیسوی میں. اور اب ہم اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، میرے خیال سے وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، کہ مرزا دبیر نے خود اپنے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ جب تک چمن نظم کی بنیاد رہے گی، رنگی سخنی سب کو تیری یاد رہے گی. تو ہم مرزا دبیر کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے. مرزا دبیر نے اپنا فرض ادا کر دیا، انہوں نے ایک اعلیٰ قسم کی شاعری ہمیں دی. اب ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے مرزا دبیر کے تعلق سے کہ ہم جو مقام ہے مرزا دبیر کا اردو ادب میں اور جو مقام ہے اردو مراسی میں، وہ مقام اور وہ ادب اور وہ درجہ جو مرزا دبیر کو ملنا چاہیے تھا ابھی تک مل نہیں سکا ہے، کیونکہ شبلی نعمانی نے جو کتاب لکھی موازنہ، اس کی وجہ سے جہاں مرثیے کو فائدے بہت سے پہنچے، وہیں نقصان مرزا دبیر کا ہوا کہ لوگوں نے انیس پہ زیادہ زور دیا اور دبیر کو سمجھنے کی کوشش کم کی. تو اب ہمیں چاہیے کہ ایک بار پھر سے ہم مرزا دبیر کی تقدیم کریں، ان کے اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ انہیں وہ مقام مل سکے جس کے وہ حقدار تھے. جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب، آپ کے بہت مشکور و ممنون ہیں. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ وینسڈے کو بھی ہم آپ کی گفتگو سے جو ہے وہ مستفید ہو سکیں گے. بہت مشکور و ممنون ہوں میں آپ کی. انشاءاللہ، بہت شکریہ. جی بہت شکریہ.
جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب، جو کہ صدر ہیں شعبہ اردو گورنمنٹ کالج لکھنؤ کے بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سلطان الذاکرین کا بھی ان کو خطاب دیا جاتا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ مرزا دبیر کے کلام کے بارے میں بھی انہوں نے کی، اور مرزا دبیر اور مرزا انیس کے کلام کے درمیان میں جو فرق تھا اس کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ بہت ساری چیزیں ایسی جو کہ تھوڑی مبہم ہو جاتی ہیں جب شاعروں کا آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے، اس کو بھی کلیئر کیا۔ تو آج آپ سے میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ زندگی رہی تو میری اور آپ کی ملاقات کل صبح ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔